جب تک لا تعلق کسی میدان میں ہوگا کربلا نہیں سجے گی۔ عزاداری کی روح مزاحمت ہے، حماسہ ہے، شجاعت ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، مبارزہ ہے، للکار ہے۔ ہر عصر ہر نسل کے یزید کا سامنا مقابلہ کرنا عزاداری امام حسین ہے۔ ہر نسل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر شفیع المذنبین المخاطب بطہ ویاسین الرسول المسدد والنبی المؤید والمصطفى الامجد مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قبل اس کے کہ آغاز گفتگو ہو، چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے اور بعنوان چہلم اور 40ویں کی مناسبت سے مجلس مرگودار کی گئی ہے سید وجیہ الحسن ابن سید مظہر الحسن، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور سید وجیہ الحسن ابن سید مظہر الحسن مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ مومنون کی یہ آیہ کریمہ ہے، مسلسل 2 آیتیں ہیں جن کو میں نے گفتگو کا عنوان بنایا ہے، چونکہ مجلس بعنوان ایصال ثواب ہے اور ایک مرحوم کے چہلم کے عنوان سے منعقد ہے، لہذا قرآن مجید نے مرنے والوں کی ایک کیفیت کو بیان کیا ہے جسے اس مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا اصل ٹھکانہ وہی ہے کہ جہاں سے انسان آیا۔ کوئی بھی اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیشہ نہیں آیا ہے، ہر ذی روح کے لیے موت ہے اور ایک ذائقہ ہے موت کا کہ جسے بالآخر ہر انسان کو محسوس کرنا ہے اور چکھنا ہے۔ ہر انسان کی موت کا ذائقہ الگ الگ ہے، مومن کی موت کا ذائقہ الگ ہے، کافر کی موت کا ذائقہ الگ ہے، ایک محب اہل بیت کی موت کا ذائقہ الگ ہے، دشمن اہل بیت کی موت کا ذائقہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے نیک انسان ہے، اس کی موت کا ذائقہ کچھ اور ہے، برا انسان ہے، اس کی موت کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ بہرحال چکھنا ہے، تو یہ ذائقہ کوئی ایک مخصوص ذائقہ نہیں ہے،
بلکہ ہر انسان کی موت کا ذائقہ الگ ہے، ہر نفس کی موت کا ذائقہ الگ ہے، جیسا کردار ہے ویسا ہی ذائقہ ہے۔ اصل میں انسان اپنی پوری حیات میں جس چیز کے پیچھے سب سے زیادہ بھاگتا ہے، یا یوں کہیے کہ جو کچھ بھی انجام دیتا ہے اس کا ہدف اور مقصد اصل میں ذائقہ ہوتا ہے۔ کھانے میں انسان کو ذائقہ چاہیے، پہننے میں انسان کو ذائقہ چاہیے، مکان ایسا ہو جس سے لذت محسوس ہو، بزنس اور کاروبار ایسا چاہیے، نوکری ایسی چاہیے کہ جس سے انسان کو لذت محسوس ہو، کام ایسا چاہیے جس سے انسان کو لذت محسوس ہو۔ غرض کہ ہر چھوٹی بڑی چیز جسے انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، اس میں جو چیز نظر میں رکھتا ہے وہ ذائقہ ہے۔ ایک مکان جس میں انسان زندگی گزار سکتا ہے، مگر اس میں طرح طرح کی سجاوٹیں اور ڈیکوریشن، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کا اندر سے نفس جو ہے وہ لذت چاہتا ہے۔ کسی بھی چٹائی پہ انسان سو جائے تو اسے نیند آ سکتی ہے، مگر اسے ایک ذائقے دار بستر چاہیے۔ زندگی کے ہر نفس انسان ذائقے کے پیچھے بھاگتا ہے اور دوڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ جتنی بھی کوشش ہے، جتنا بھی پیسہ اکٹھا کرنے کی چاہ ہے، اس کے پیچھے ذائقہ ہے کہ کس قدر انسان اپنی زندگی کو ذائقے دار بنا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان کی اسی عادت اور انسان کے اسی مزاج کے پیش نظر خالق کائنات نے انسان کی موت کے لفظ کو بھی ذائقے سے تعبیر کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ انسان کی جو پوری زندگی ذائقے کے پیچھے تلاش میں ذائقے کی اپنی زندگی خرچ کر رہا ہے، اسے قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو صرف زندگی ہی نہیں بلکہ موت کا بھی کوئی ذائقہ ہے۔ ہاں، یہ کرم ہے میرا کہ ہم نے تمہاری موت کا ذائقہ خود تمہارے اختیار میں رکھا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں جو بھی ذائقہ ہے وہ خالق کائنات نے اس کے اندر پیدا کیا ہے، اور دنیا کے ہر انسان کے سامنے جب وہ چیز پیش کی جائے گی تو وہ اس کے اسی ذائقے کو محسوس کرے گا۔ مثلا اللہ نے آم کے اندر ایک ذائقہ رکھا ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان جب اسے کھائے گا تو وہ وہی ذائقہ بتائے گا۔ کوئی انسان اسے نمکین یا کڑوا نہیں بتا سکتا۔ اگر آم میٹھا ہے تو دنیا کا ہر انسان کہے گا کہ میٹھا ہے۔ اگر کسی غذا میں خالق کائنات نے کوئی لذت اور ذائقہ مخصوص رکھ دیا ہے تو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کوئی بھی انسان اسے اگر استعمال کرے گا تو وہی ذائقہ محسوس کرے گا۔ اگر سیب میں ایک ذائقہ اللہ نے رکھا ہے تو سب کے لیے وہی ذائقہ ہے۔ اگر انگور میں ایک ذائقہ رکھا ہے تو اس نے ہر ایک کے لیے وہی ذائقہ رکھا ہے۔ تو ہر چیز جو قدرت نے خلق کیا اس کا ذائقہ مخصوص ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ذائقہ ہے، مگر موت ہوگی ذائقے دار، مگر اس کا ذائقہ کیسا ہو یہ قدرت نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے۔ تمہاری موت ہے، تم طے کرو کہ تمہاری موت کا ذائقہ کیسا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میری موت کا ذائقہ بھی وہی ہو کہ جو آپ کی موت کا ذائقہ ہو۔ جی نہیں، جتنے نفس ہیں اس دنیا میں ہر نفس کا ذائقہ موت الگ ہے۔ کیسے تیار ہوتا ہے؟ اصل میں یہ انسان پوری زندگی جو ذائقے کے پیچھے خرچ کرتا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی حیات کا ذائقہ بنا رہے ہیں، جبکہ اصل میں وہ اپنی موت کا ذائقہ بنا رہا ہے۔ کب پتہ چلتا ہے؟ جب غذا تیار ہو جاتی ہے اور اسے زبان پہ رکھا جاتا ہے تب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کمی رہ گئی اور کیا چیز زیادہ ہو گئی۔ مثلا کوئی ڈش، کوئی کھانا جب آپ بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسے جب زبان پہ انسان رکھتا ہے تو اس وقت اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بالکل، یا تو ہر چیز بالکل مناسب ہے، یا کسی چیز کی کمی ہے، یا کسی چیز کی زیادتی ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ افسوس کرتا ہے کاش یہ چیز تھوڑا کم پڑی ہوتی اس میں تو اس کا ذائقہ اچھا ہوتا، یا کاش تھوڑی سی یہ چیز اور ہوتی تو اس کا ذائقہ اور اس کی لذت اچھی ہوتی۔ تو غذا میں تو بعد میں کچھ گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے، مگر جب موت آ گئی
اور اب انسان کے نفس نے موت کے ذائقے کو چکھا تو اب پوری حیات اور پوری زندگی انسان کے سامنے آ گئی، اور اب موت کا ذائقہ اسے یہ بتائے گا کہ تمہاری زندگی میں کیا کمی رہ گئی، کیا زیادتی ہو گئی، کون سا عمل ایسا تھا کہ جس نے ذائقے کو بگاڑ دیا ہے، کون سا عمل کم ہوتا یا نہ ہوتا تو ذائقہ بہتر ہوتا، یا کون سی چیز اور اس میں شامل ہوتی، کون سی نیکی تو کون سا ذائقہ تمہارے لیے بن کر کے سامنے آتا ہے۔ لہذا اصل میں انسان زندگی نہیں گزارتا ہے، یہ اپنی موت کے لیے ایک ذائقہ بنا رہا ہے۔ جیسے کچن میں کوئی ڈش بنائی جاتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے بننے میں، مگر چکھنے اور کھانے میں پھر ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اور 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے میں اگر کسی باورچی نے کسی غذا کو تیار کیا ہو، 5 منٹ یا 5 سیکنڈ کے اندر زبان پہ وہ ذائقہ جب اس ڈش کو آپ رکھیں گے تو اس کی پوری 5 گھنٹے کی محنت آپ کی زبان بیان کر دے گی کہ یہ اس ذائقے کو بنانے میں کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے۔ تو اصل میں انسان زندگی جو گزار رہا ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، یہ زندگی کا ہر لمحہ انسان کا اس کی موت کے ذائقے کو تیار کر رہا ہے، موت کی لذت کو تیار کر رہا ہے۔ چنانچہ اس غلط فہمی میں کوئی انسان نہ رہے کہ موت کا کوئی مخصوص ذائقہ ہے اور ہر مرنے والا اسی ذائقے کو چکھتا ہے، جی نہیں، موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہے، مگر موت بے ذائقہ نہیں ہے۔ اللہ نے موت کو خلق کیا ہے، ذائقہ خود نفس کے حوالے کر دیا ہے کہ جیسا ذائقہ تم چاہو ویسا تیار کر لو۔ اور یہ چیز عقلی نہیں ہو سکتی کہ ایک حسینی کا ذائقہ بھی وہی ہو کہ جو یزیدیوں کا ہو کی موت کا ذائقہ ہو، ایک محب اہل بیت کی موت کا ذائقہ وہی ہو کہ جو دشمنان اہل بیت کی موت کا ذائقہ ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے، عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ چنانچہ ہر نفس کی جو اس دنیا میں ہے اس کی موت کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مشہور فقرہ کی جو شب عاشور سید الشہداء حضرت امام مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھتیجے جناب قاسم سے سوال کیا ہے، اس میں بھی یہ نقطہ موجود ہے۔ امام نے کلی موت کے ذائقے کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے کہ بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، جی نہیں، امام نے فرمایا یا بنی کیف الموت عندک، اے میرے لال یہ بتا کہ تیرے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے، یعنی تمہارے نفس کے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ جناب قاسم اپنی موت کا ذائقہ بتا سکتے ہیں، کہتے ہیں چچا میرے لیے موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ جناب قاسم کی موت کا ذائقہ ہے۔ البتہ یہ بات صرف جناب قاسم سے پوچھی گئی اور جناب قاسم نے بیان کیا، ورنہ یہ ذائقہ اصل میں موت کا یہ تمام اصحاب امام مظلوم کربلا کا ہے۔ سب کے نزدیک اصل میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کیونکہ ذائقے کے پیچھے انسان لپکتا ہے۔ اگر شیریں ذائقہ ہے، اچھا ذائقہ ہے، میٹھا ذائقہ ہے تو انسان سبقت کرتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کربلا کے میدان میں اصحاب امام حسین یہ کر رہے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ موت کو پہلے وہ گلے لگا لے۔ یہ عمل خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کے نزدیک ذائقہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر نفس کے لیے ذائقہ موت ہے، ہر نفس کے لیے موت کا ایک ذائقہ ہے۔ تو انسان کو اس نقطے کی جانب متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر موت کا ایک ذائقہ ہے تو میرے نفس کا ذائقہ کون طے کرے گا کہ کیسا ہو؟ میں خود، آپ خود، ہر نفس اپنی موت کے ذائقے کو خود تیار کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نے ذائقہ موت چکھ لیا، اب اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے، اب اس کا عالم کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ مومنون کی ان 2 آیتوں میں، جسے میں نے گفتگو کا عنوان بنایا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب موت کا ذائقہ چکھ لیا اور موت آ گئی تو اب کیفیت یہ ہے کہ اب ذائقہ ظاہر ہے کہ ویسا نہیں ہے کہ جیسے امید تھی، چونکہ اعمال ایسے انجام دیے تھے، لہذا اب یہ بارگاہ پروردگار میں گڑ گڑا رہا ہے، اب یہ خدا کے حضور فریاد بلند کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ کیا ہے کہ دعا؟
کیونکہ ذائقہ اسے پسند نہیں آیا، اپنی موت کا ذائقہ پسند نہیں آیا، اور اس موت کے آتے ہی جیسے ہی موت آئی اور ذائقہ موت چکھ لیا، اب یہ بارگاہ خدا میں ایک فریاد کر رہا ہے۔ کون سی فریاد ہے؟ قرآن نے اسے بیان کیا ہے، قال رب ارجعون، مالک بس ایک کام کر دے، بس ایک التجا ہے، بس ایک تمنا، ایک خواہش ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب ارجعون، پروردگار مجھے پھر پلٹا دے دنیا میں، مالک مجھے پھر اس دنیا میں واپس بھیج دے۔ کیوں بھائی، کیوں جانا چاہتا ہے انسان جو اتنی طویل زندگی گزار کے آیا ہے، اتنی عمر اس نے گزاری ہے اس دنیا میں، 70 سال 80 سال 100 سال 50 سال، ابھی اور کاہے کے لیے رہنا چاہتا ہے؟ یہ جو خدا سے کہہ رہا ہے کہ رب ارجعون، خدا مجھے پلٹا دے، یہ کاہے کے لیے پلٹنا چاہتا ہے؟ کون سا کام باقی رہ گیا ہے؟ کیا کرنے جانا چاہتا ہے؟ خود بیان کر رہا ہے قرآن مجید کہ مرنے والا کہتا ہے کہ رب ارجعون، خدا مالک معبود میرے پروردگار مجھے پلٹا دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ اعمال صالح کہ جن کی ضرورت تھی اس ذائقہ موت کو بنانے میں، وہ سب تو نہیں ہے اس میں، لہذا ذائقہ موت لذیذ نہیں ہے، ذائقہ میٹھا نہیں ہے، بہت کڑوا ہے، لہذا میں وہ سامان لینے جانا چاہتا ہوں کہ جو چھوٹ گیا ہے۔ وہ کون سی چیز؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ عمل صالح کی جو چھوٹ گیا ہے اسے انجام دینا چاہتا ہوں، لہذا مالک ایک بار مجھے اس دنیا میں واپس پلٹا دے۔ کیا ہوگا جواب ہے پروردگار؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو یہ کر رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، جبکہ اب اسے روز قیامت قبر سے اٹھنے تک برزخ کی زندگی گزارنی، اب اس کے بعد برزخ کا زمانہ ہے۔ کب تک؟ کہ جب تک کہ دوبارہ قبر سے اسے اٹھایا نہ جائے، یعنی روز محشر، روز قیامت، تب تک اب تم دنیا میں نہیں جا سکتے، اب تمہیں برزخ میں رکھا گیا ہے، برزخ میں رکھ دیا ہم نے۔ مالک برزخ میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے اسے اس کا فیصلہ کر دے تو جہاں اسے جانا ہے وہاں چلا جائے۔ یہ کرم ہے پروردگار، وہ رحیم معبود، یہ اس کا عظیم احسان کہ اس نے اپنی موت کے ذائقے کو تو بگاڑ لیا مثلا، یا اچھا کر لیا جیسا بھی ہے، ابھی اس میں مزید اضافے کی گنجائش ہے یا سدھار کی گنجائش ہے، وہ کیسے؟ اب یہ تو دنیا میں نہیں جا رہا ہے، کہاں؟ مگر ہم نے اس کے عمل کا دروازہ بند کیا ہے، مگر ایصال ثواب کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ اب جب اس دنیا سے انسان چلا گیا تو اب اس کی کل آرزو اور تمنا ایک چیز پہ ہے، اور وہ کیا؟ کہ پروردگار اسے واپس اس دنیا میں بھیج دے، اسے پلٹا دے۔ یہ پلٹنا چاہتا ہے تاکہ اعمال صالح کی جو چھوٹ گئے ہیں، نیکیاں جو چھوٹ گئی ہیں، اسے انجام دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ذائقہ موت زبان پہ آیا تب احساس ہوا کہ کون سی چیز زندگی میں ضروری تھی جو رہ گئی، یا کون سی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جو ہو گئی، لہذا اب اس کا سدھار کیسے ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے کہ اب اسے پلٹا دیا جائے گا، نہیں تمہیں تو نہیں پلٹایا جائے گا، بس بات ختم ہو گئی، اب تمہیں برزخ کی زندگی گزارنی۔ ہاں، ہم نے ایصال ثواب کا راستہ کھول رکھا ہے کہ جب تک برزخ کی حیات ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی ہے، اگر کچھ ایسا کر کے آئے ہو کہ تمہارے بعد والے تمہارے لیے کچھ بھیجتے رہیں نیکیاں، تو یہ میرا کرم ہے کہ میں اسے تمہارے نامہ اعمال میں درج کر لوں۔ یا کوئی ایسا کار خیر کر کے آئے ہو
کہ اس کے خیر کا سلسلہ جاری ہے. مسجد بنوا کے آئے ہو تم تو اس دنیا میں سے چلے گئے مگر مسجد میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو جب تک کہ یہ خیر جاری رہے گا میں تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہوں گا. مدرسہ بنوا کے آئے ہو جب تک کہ اس سے علم حاصل کرنے والے علم حاصل کرتے رہیں گے تب تک میں تمہارے نامہ اعمال میں اس کا اجر اور اس کا ثواب لکھتا رہوں گا. کوئی نل لگوا کے آئے ہو, کوئی کنواں کھدوا کے آئے ہو, جب تک کہ پیاسے سیراب ہوتے رہیں گے, کسی اچھے نیک عمل کی بنیاد ڈال کر کے آئے ہو, کوئی اچھی سنت قائم کر کے آئے ہو, جب تک کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک تمہارے نامہ اعمال میں اس کی نیکی اور اس کا اجر اور ثواب لکھا جاتا رہے گا. مگر اب تم نہیں جا سکتے, اب تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے, اس حیات میں رہنا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے. پلٹ کے اب واپس اس دنیا میں نہیں جا سکتے. اب یہاں پر ایک نقطہ اور گفتگو تمام, اور وہ کیا ہے؟ آپ ذرا اس پوری کیفیت کو ملاحظہ کریں جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے 20 منٹ میں تقریباً عرض کیا ہے کہ ایک انسان کہ جو پوری زندگی اپنی گزار رہا ہے اور پوری زندگی گزارنے کے بعد اب اس دنیا سے اٹھ رہا ہے, جب موت کا ذائقہ چکھ رہا ہے اور موت سامنے آ رہی ہے تو اب ایسے میں اسے کوئی آرزو نہیں ہے, کوئی خواہش نہیں, کوئی تمنا نہیں اس کے دل میں سوائے ایک آرزو اور تمنا کے, اور وہ تمنا کیا ہے؟ رب ارجعون, کسی طریقے سے پروردگار پلٹا دے, پلٹنے کا موقع مل جائے, ہے نا. یعنی ایک پوری زندگی میں سارے کام انجام دینے والا انسان, بے شمار تمناؤں اور خواہشوں کو دل میں جگہ دینے والا انسان, اب جب موت سامنے آئی تو تمنا کیا ہے؟ پلٹنے کی. بس اسی پلٹنے کے لفظ کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو پوری مجلس میری محنت سوارت ہے. یعنی اب یہ پلٹنا چاہتا ہے, یعنی پوری لائف کا جو نچوڑ نکلا وہ ایک آرزو, اور وہ آرزو کون سی ہے؟ کہ مجھے پلٹا دے, واپس پلٹ جاؤں. لیکن قرآن بہت سخت لہجے میں کہتا ہے کلا, ہرگز نہیں, یہ تو ممکن نہیں. اب یہاں پر میں آپ کو ایک روایت سناؤں. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو اس قدر تشییع جنازہ کا ثواب بیان کیا گیا ہے, تشویق دلائی گئی ہے, یہ بھی کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو جاؤ اس کے جنازے میں شریک ہو, جنازے کے ساتھ ساتھ چلو, یہ ثواب, یہ ثواب, یہ ثواب کی من جملہ کم سے کم ثواب اس کا یہ ہے کہ جتنے قدم انسان کسی جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, ہر قدم پہ خالق کائنات اس چلنے والے کے ہر قدم پر ایک گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹاتا ہے. کس کے؟ جو چل رہا ہے, جو جا رہا ہے جنازے, ایک گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے اور ایک نیکی اس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہے. اب سوچیں جتنے قدم بھی اس نے اٹھائے ہیں جنازے کے ساتھ چلنے میں, یا کسی کے تشییع جنازہ میں, یا کسی کو مٹی دینے کے لیے, جب سے گھر سے چلائیے اس ارادے سے ہر قدم پر اس کے ایک گناہ معاف ہو رہا ہے اور ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. اور اس کے بعد اسی طریقے ثواب بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. ایک بار اگر کاندھا دیا ہے تو اتنا گناہ معاف, اور 2 بار دیا ہے اور پورا ایک چکر لگایا ہے, 4 بار کاندھا دیا ہے تو یہ اجر اور یہ ثواب. اور اس کو بیان کر کے میں مجلس کو طولانی نہیں کرنا چاہتا, وہ سب آپ کے پیش نظر ہے. اور نماز جماعت میں شریک ہو گیا تو یہ ثواب مرنے والے کو, پڑھنے والے کو مٹی دیا, اور یہاں تک کہ سارے اعمال اس نے انجام دیے. یہ اس قدر جو ایک تشویق دلائی جا رہی, اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ یہ ہم کو اتنا ثواب دے دے کر کے جو بلایا جا رہا ہے, اس سے مرنے والے کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ 500 آدمی ہوں گے اور 5000 ہوں گے اور 10,000 ہوں گے تو مرنے والے کی صحت پہ کیا؟
جی نہیں، اس میں اصل فائدہ ہمارا ہے، کیونکہ صرف جنازے ہی کے ساتھ نہیں، جنازے کے ساتھ تو ہے، اس کے قبل و بعد بھی، اس کے علاوہ بھی بے انتہا ثواب رکھا ہے دین نے، شریعت نے انسان کے لیے قبرستان جانے کا۔ کوئی جنازہ نہیں جا رہا ہے، کوئی مرنے والا نہیں ہے، کسی کو لے کر کے دفن کے لیے نہیں جانا ہے، مگر اس کے باوجود خود قبرستان میں جا کر کے بیٹھنا عبادت ہے، بے انتہا ثواب رکھتا ہے۔ یعنی اس کا کوئی مقصد ہے اصل میں، جنازے کے ساتھ یا جنازے کے علاوہ ہمیں قبرستان تک لے جانے کے پیچھے کوئی ہدف ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہی انسان جو غفلت کی زندگی جی رہا ہے اسے بیدار کرنا، چونکانا۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ جب جنازے کے ہمراہ چلو، جب جنازے کے ساتھ چلو تو یہ اس کے آداب ہیں، ہوتے ہوتے جب قبرستان کی دیوار پہ نظر پڑے، یعنی وہ باؤنڈری کی اگر دیوار کھینچی ہے، باؤنڈری ہے قبرستان کے، اور اس پہ نظر پڑے، یا ممکن ہے نہ ہو، قبرستان ہے تو قبرستان پہ نظر پڑے تو وہیں سے خیال پیدا کرو۔ اور وہ خیال کیا ہے؟ گفتگو یاد رکھیے گا میری کاہے پہ تھی کہ پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ اب موت کے وقت رب ارجعون کی پروردگار پلٹا دے۔ امام فرماتے ہیں جب قبرستان کی دیوار پہ یا قبرستان پر نظر پڑے تو یہ تصور کرو کہ یہ جگہ صرف اس مرنے والے کی منزل نہیں ہے، بلکہ ہماری بھی منزل یہی ہے، ہمیں بھی یہیں آنا ہے۔ یہ آج آیا ہے، ہم کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، کچھ دن بعد آئیں گے، لیکن بالآخر ہمارا بھی انجام یہی ہے۔ جیسے یہ آج آیا ہے، اس سے پہلے کوئی آیا تھا، آج ہم آئے ہیں، ہمارے بعد پھر کوئی آئے گا، ہم آئیں گے، بالآخر ہر ایک کو آنا یہی ہے، ہمارا بھی ٹھکانہ یہی ہے۔ اب کیا کرے کہ جب جنازے کو قبرستان میں رکھا جائے تو تم ذرا تصور کرو کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے۔ ہمیں تو یہ دکھ رہا ہے کہ بے حس و حرکت پڑا ہے، کفن اوڑھے ہوئے لیٹا ہے، مگر اس کی قرآن عکاسی یہ کر رہا ہے کہ اس کی ایک تمنا ہے، یہ خدا سے ایک فریاد کر رہا ہے، اور وہ فریاد کون سی ہے؟ رب ارجعون، خدا مجھے پلٹا دے۔ تو ذرا دل کے کانوں سے سنو، اسے دیکھو اور محسوس کرو کہ اس وقت اس کی فریاد کیا ہے کہ خدا اسے پلٹا دے۔ پھر جنازے کو قبر میں اتارا جائے۔ آپ نے دیکھا جب جنازے کو قبر میں اتارتے ہیں، قبر کے ارد گرد لوگ بھیڑ لگا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور جنازے کو دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں آپ مردے کو۔ پھر تصور کریں کیا کہ اس وقت اس قبر میں لیٹے ہوئے شخص کی فریاد کیا ہے؟ رب ارجعون، خدا مجھے پلٹا دے، ہے نا؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں آہستہ آہستہ اس کی قبر کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور اس کی آخری تمنا اسی قبر کے اندر گھٹ کے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ واپس جاتا ہے، پلٹتا ہے؟ جی نہیں۔ فریاد کیا تھی؟ رب ارجعون، پلٹا دے۔ چاہتا کیا تھا؟ پلٹنا۔ پلٹتا ہے؟ نہیں۔ کون پلٹتا ہے؟ ہم اور آپ۔ کیا خوبصورت فقرہ ہے امام کا، کہ وہ جو فریاد کر رہا تھا کہ معبود مجھے پلٹا دے، اسے تو نہیں پلٹایا گیا، لیکن خدا نے ہمیں پلٹا دیا اسی قبرستان سے۔ پھر اب ہم اسے دفن کر کے واپس پلٹ رہے ہیں۔ اس وقت سوچو کہ فریاد کر رہا تھا وہ کہ خدا مجھے پلٹا دے، مگر خدا نے اسے نہیں پلٹایا، مگر ہم پلٹ رہے ہیں، ہمیں پلٹایا گیا۔ اب کیا مطلب اس کا؟ وہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر پلٹ گئے تو کیا کریں گے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب جو نیکیاں چھوڑی ہیں زندگی میں اس کی جانب توجہ دیں گے، اسے ہم انجام دیں گے۔ لہذا اب ہم قبرستان جانے سے پہلے جیسے تھے، جب ایک انسان کو دفنا کر کے واپس پلٹے ہیں، تو اب تبدیلی ہونی چاہیے کردار میں۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے قبرستان سے ہمیں پلٹایا ہے۔
ہم قبرستان سے پلٹ کے آئے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے ہماری زندگی میں، ہم سب اسی کا شکار ہیں، قبرستان ہی میں فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم قبرستان میں کھڑے ہیں، واپس آنے کی بات تو دور ہے، اور پھر پلٹتے ہیں سب اپنے اپنے کام میں، ہو کچھ دیر مرنے والے کا چرچا ہو، کچھ اچھائی ہو، کچھ برائی، اور پھر بات ختم، سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ایک انسان نے اپنی زندگی میں چند جنازوں میں شرکت کی ہے، مثلا ایک انسان ہے کہ جو اچھی خاصی عمر اس نے پائی ہے، اور مثلا زندگی میں اس نے 50 لوگوں کی جنازے میں شرکت کی ہے، یا 100 لوگوں کے جنازے میں شرکت کی ہے، تو 100 لوگوں کے جنازے میں شرکت کا مطلب سمجھے، یعنی 100 بار خدا نے اسے پلٹایا ہے، 100 بار خدا نے اسے پلٹنے کا موقع دیا ہے۔ تو جو خدا 100 بار پلٹا چکا ہو، جب موت آئے تو یہ انسان پھر کہے خدا سے رب ارجعون، مالک مجھے پلٹا دے، تو اب حق ہے نا خدا کو کہ کہے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے، ورنہ اگر پھر پلٹا دیے جاؤ تو وہی کرو گے جو کر رہے۔ کیوں؟ غفلت انسان کی زندگی پہ غالب آ جاتی ہے، غافل ہو جاتا ہے، زندگی کی الجھنیں انسان کو آخرت اور موت سے غافل بنا دیتی ہیں، لہذا زندگی کی لذتوں میں انسان ہم جیسا مصروف رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ موت فراموش ہوتی چلی جاتی ہے۔ کب یاد آتی ہے؟ جب پھر کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے۔ چنانچہ گفتگو ختم کر دیا میں نے، ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، میں چند جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کسی ایک انسان کے دل کے اوپر اثر ہو جائے، تو کوئی ایک کسی بات کے اوپر عمل کر لے تو یقیناً میری بھی نجات کی ضمانت ہے، اور جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس منعقد ہے ان کی بھی نجات انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے۔ امید ہے کہ وہ ہمارا بیڑا پار کر دے، لہذا موت کا ذائقہ یہ انسان کو ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رہے کہ اس وقت تو ہم قدم یہ اٹھا رہے ہیں، اس وقت تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اس وقت تو یہ ہم چیز اختیار کر رہے ہیں، مگر یہ عمل ہماری موت میں ایک ذائقہ پیدا کرے گا۔ آیا ہم موت کے وقت اس عمل کے ذائقے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اگر تیار ہیں بسم اللہ، لیکن اگر نہیں تیار ہیں تو قرآن صاف ہی کہہ رہا ہے کہ پھر اس وقت گڑ گڑاؤ گے تو کلا کا جواب سنائی دے گا، یعنی ہرگز نہیں۔ بس اب ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ پسماندگان ورثہ تمہارے، یا تمہارا کوئی ایسا نیک عمل کہ جو جاری و ساری ہو، اس کا ثواب ہم تمہارے نام اعمال میں منتقل کر دیں گے، یہ بھی ہمارا کرم ہے۔ لہذا یہ ذکر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، یہ مرنے والے کے سلسلے میں مجلس چہلم، اور یہ مجلسوں کا سلسلہ، اور یہ قرآن خوانی کا سلسلہ وغیرہ وغیرہ، یہ ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے اس مرنے والے کے لیے کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ مجبور ہے، اور اس کی کل امید ہم سے ہے، ہم سے یعنی جو اس کے پیچھے رہ گئے ہیں، جو بعد والے، ساری امید بھری نظریں اس کی ان افراد کے اوپر ہے کہ جن کے لیے اس نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا۔ لہذا قابل ستائش و تحسین اور تعریف ہیں وہ بچے اور وہ اولاد کہ جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین یا اپنے عزیز یا اپنے اقارب میں سے کسی کو فراموش نہ کریں، اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے نیکیاں بھیجتے رہیں، کچھ نہ کچھ کار خیر انجام دیتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آج ان کا ہے وہی کل ہمارا ہے۔ آج اگر ہم دوسروں کو یا اپنے سے پہلے گزرنے والوں کو یاد کریں گے تو ممکن ہے
کہ ہمیں بھی ہمارے بات کو یاد کرے. لہذا انسان اپنے بعد کے حالات کے لیے بہرحال فکر مند رہنا چاہیے. انسان یہ نہیں کہ ہم تو چلے گئے اس دنیا میں، بلکہ یہ نیکیوں، اعمال اور اپنے بعد کے سلسلے میں انسان کے لیے لازم بھی ہے قرآن کی روح سے کہ وہ وصیت کر کے جائے نیکیوں کی. اگر مال کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس مال میں وصیت کر کے جائے. چنانچہ وصیت کس لفظ سے وصیت اور یاد آتی ہے، اور وہ وصیت کون سی ہے؟ بالکل چند روز باقی ہیں فلک پر ماہ محرم نمودار ہونے والا ہے. وہ وصیت اس مظلوم کی ہے کہ جس نے کربلا پہنچنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ زمین کربلا کو ان کے مالکوں سے خریدا، اور پھر انہی کو چند شرائط کے ساتھ واپس کر دی. اور وہ شرطیں کیا تھیں؟ وہ اصل میں وصیت تھی. امام فرماتے دیکھو ہم یہاں بسنے نہیں آئے اس زمین پر، چند دن ہم اسے یہاں رہیں گے اور قیام کریں گے، مشکل سے 8 دن. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو بس اتنی مہربانی کرنا کہ ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا. یہ امام مظلوم کو اپنی جسد کے سلسلے میں، اپنے جنازوں کے سلسلے میں یہ فکر لاحق ہے. لہذا امام فرماتے ہیں ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا. مگر مطمئن نہیں ہے امام، اس وصیت کے بعد بھی حسین مطمئن نہیں ہے. چنانچہ امام اگلا فقرہ کہتے ہیں جاؤ جا کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو. اللہ رے حسین کی مظلومی. عورتیں آتی ہیں، مولا آپ نے یاد کیا ہے، کہا ہم نے تمہارے شوہروں سے وصیت تو کی ہے، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ ممکن ہے کہ یزیدی فوج کی خوف میں وہ اس وصیت پہ عمل نہ کریں، تو تم انہیں غیرت دلانا، شاید تمہاری غیرت دلانے کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن کر دیا جائے. آپ سوچیں کیسی مظلومیت ہے. کوئی ایک گنہگار انسان ہم میں سے اٹھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ خبر جہاں تک پہنچتی ہے، عزیز، اقارب، رشتہ دار، مومنین، محلے والے، فرقے والے کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان اس کے جنازے میں پہنچا جائے. آپ دیکھیں کہ اس وبا میں، اس مرض میں، اس بیماری میں کیسے کیسے حالات گزر گئے. لاک ڈاؤن، مشکلات، پریشانی، باہر نکلنے پہ پابندی، بیماری کا خوف، حکومت کا خوف، یہ سب کچھ. مگر اسی کے ساتھ ساتھ موت کا سلسلہ بھی تو جاری ہے. کسی نہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے. تمام تر شرائط اور پابندیوں، اس بیماری کے باوجود آپ یہ بتائیں آج تک ایسی کوئی خبر آپ نے سنی کہیں کسی شخص کا اس کے گھر پہ انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ 3 روز تک پڑا رہا؟ کیونکہ پابندی تھی لہٰذا کوئی اس کے گھر نہیں پہنچ پایا، اور 3 دن تک جنازہ بغیر غسل و کفن و دفن کے پڑا رہا. سنا کوئی واقعہ ایسا آپ نے؟ نہیں. 2 آدمی، 4 آدمی، 1 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی صحیح، مگر ہر ایک کو دفن کر دیا گیا. مگر اللہ نے ایک جنازہ، نہیں میں نے غلط کہا، 72 جنازے ہیں کہ جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی دفن کرنے والا ہے. کون سا جنازہ جس کے لیے امام نے اتنی وصیت کی؟
حتیٰ کہ عورتوں سے وصیت کے بعد کہتے ہیں اچھا تم جاؤ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دو. بنی اسد کے بچے آئے، امام نے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار سے، شفقت سے، محبت سے. امام کہتے ہیں بچوں دیکھو ہم نے تمہارے والدین سے وصیت تو کی ہے، مگر ممکن ہے کہ پھر بھی وہ کسی وجہ سے اس وصیت پہ عمل نہ کر پائے. تم تو چھوٹے بچے ہو، کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مشت خاک اٹھا کر کے ہمارے بے کفن لاشوں پہ ڈال دینا، تاکہ کم از کم ہمارا جسم برہنہ نہ رہے. اللہ یہ وہ درد ہے کہ جسے موت سے پہلے، شہادت سے پہلے امام محسوس کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ یہ فکر جب امام مظلوم کو ہے، امام تو شہید ہو گئے، اگر جوان بیٹا موجود ہو اور وہ یہ منظر دیکھے اس کی کیفیت کیا ہوگی. مجلس تمام عزیز ہو. چنانچہ مقتلی لکھتا ہے کہ 11 محرم کی صبح کو جب اسیروں کو، اہل حرم کو اسیر بنا کر کے لے جایا جانے لگا اور یہ قافلہ مقتل سے گزرا، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور تمام بیویوں نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا اور لاشوں کے قریب آئیں اور بیان کرنے لگی. جناب زینب کچھ دیر تک اپنے بھائی کے لاش کے ارد گرد گھومتی رہی، پھر ایک جملہ فرماتی ہیں آنتا خی، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ زینب کیسے پہچانے؟ نہ سر ہے نہ لباس ہے. اور اس کے بعد مدینے کا رخ کر کے ایک فقرہ کہتی ہیں نانا آپ کی نماز جنازہ ملائکہ نے پڑھی تھی، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے. اچانک جناب زینب کی نظر امام سجاد کے چہرے پہ پڑی. زینب اپنا غم بھول گئیں، تڑپ کے بھتیجے قریب آئیں، کہتی میرے لال کیا تم بھی ساتھ چھوڑنے والے ہو؟ یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ ایسا لگتا ہے تمہاری روح تمہارے بدن سے نکلنے والی ہے. امام نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا یوں تپتی ہوئی ریت پہ پڑا ہو. ارے دشمنوں نے اپنے نجس لاشوں کو تو دفنا دیا، مگر فاطمہ کا لال، پیغمبر کا نواسا، حجت خدا، معصوم امام، اس کا لاشا بے گور و کفن تپتی ہوئی ریت پہ پڑا ہے. امام سجاد کو یہ قلق، یہ درد ساری زندگی کا، ساری زندگی. امام سجاد پلٹ کے آئے ہیں مدینے، 35 برس تک مدینے میں، مگر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب پانی سامنے آیا ہو یا کسی کی موت کی خبر سنی ہو یا کسی ذبح شدہ جانور کو دیکھا ہو، کوئی منظر ایسا دیکھا ہو اور حسین کو یاد نہ کیا ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بہرحال ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. مالک جن مرحوم کے اصال ثواب میں مجلس منعقد ہے، سید وجیہ الحسن ابن سید مظہر الحسن، ان کے گناہوں کو بخش دے. کو جوار معصوم میں جگہ کرامت فرما، کہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار وارث کربلا، منتقم خون حسین، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار اور گزارش ہے سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائے اور اس کا ثواب سید وجیہ الحسن ابن سید مظہر الحسن مرحوم کی روح کو ایصال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كذلك الله صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد